रहीम, मैं हूँ शिराज अहमद शराजी, मेरे साथ आफ्ताब जहान मौजूद है और आज भी हम दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला मौजू है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, इस पर आफ्ताब बात करेगी। जबकि जो दूसरा मौजू हमारे पास है वो बजट सेशन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो मुज़ाकरात की और ज़ाहिर बात है बैठ कर बात करने की दावत दी गई है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। आफ्ताब बताइएगा, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात की नई बहस चल पड़ी है, साइन के हवाले से ये बातचीत हो रही है, आपके पास क्या अपडेट्स है, कब तक ये हो जाएगा? और आप नए हुर्मस के हवाले से बताइएगा, कब तक वो हो सकता है? शराज, आज के दोनों टॉपिक ही अहम है, मुज़ाकरात के ऊपर हो रहे हैं और मुज़ाकरात भी इस तरह से कि दो पार्टीज़ है और दोनों पार्टी से एक दूसरे को एक टेबल के ऊपर आकर बातचीत के ज़रिए अब तमाम मसाइल को हल करने की बात करें। लेकिन क्योंकि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर इस अमन मुआहदे की बात करते हैं तो सबसे पहले यही एक चीज़ सामने आती है कि ये जो मुआहदा जिसके अब हम ये बात करें कि दस्तखत होने जा रहा है और उसके बाद तमाम तर मामलात जो है वो हल हो जाएंगे। ईरान और अमेरिका जो कि कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे थे, तो उसको ख़त्म करने में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें रही है और उसके बाद भी इस्लामाबाद टॉक्स पहला जो फर्स्ट राउंड हुआ और उसके बाद सेकंड राउंड की तमाम तर जो कोशिशें की और उसके बाद भी अभी तक पाकिस्तान के डेलीगेशंस तेहरान और उसके साथ साथ अमेरिका और जो 4 मुल्की जो इजलास पहले ही पाकिस्तान में हुआ था, उन तमाम ममालिक के भी वज़ीर ख़ारजा और जो उनके वज़रा थे, उनको इस तमाम तर सिचुएशन से गाहे बगाहे अपडेट भी रखा है। और हमने देखा कि पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उसके बाद मोहसिन नक़वी काफ़ी एक्टिव रहे कि वो तेहरान पहुँचते रहे और इस तमाम तर दौरानिए में ना सिर्फ ये वज़रा बल्कि वज़ीर-ए-आज़म और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उनके विज़िट्स होते रहे। तो ये एक कड़ी थी जो कि बहुत ये बातें चल रही थी हमारे पड़ोसी मुल्क में भी कि फ़र्स्ट टॉक इस्लामाबाद में हुआ और वो नाकाम हुआ। वो नाकाम नहीं हुआ था। इस्लामाबाद फर्स्ट टॉक को करने का यही मकसद था कि ये एक कड़ी था और उसके बाद ये तमाम जो इनिशिएटिव्स अब हो रहे हैं ये उसी इस्लामाबाद टॉक की वजह से एक मुस्बित जो आउटपुट है वो अब हमारे सामने आया है। तब इसमें ये भी बात सामने आई थी कि साइन तो जनेवा में होंगे लेकिन उसको भी इस्लामाबाद टॉक का नाम देंगे। बिल्कुल, ये जनेवा में होंगे लेकिन ये जो दस्तखत किए जाएंगे इसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। इस्लामाबाद जो हम जिसे कह रहे थे ना कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होगा और यहाँ पे आके साइन किया जाएगा। लास्ट एक जो रह गया था वो सिर्फ इसी साइन का रह गया था और उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप का एक दफ़ा फिर जो मूड था वो बदल गया। अभी भी यही सब कुछ चल रहा है। जो करंट सिचुएशन इस वक्त अगर हम देखें, एक तरफ ट्रंप ने ये तो कहा है कि इतवार के दिन जो मुआहदा है, अमन मुआहदा, उसके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। लेकिन पीएम हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी इस चीज़ को ट्वीट किया गया जिसको ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर रीट्वीट किया और उसमें ये कहा कि 24 घंटों में तमाम तर जो प्रोसेस है अमन मुआहदे को उसको फाइनलाइज़ किया जाएगा और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है वो इंतहाई अहम है कि उसमें फिर अपना हुर्मुस को खोलने के हवाले से और उसके बाद जितने भी मुआहिदों में जितने भी नुकात है उसके ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से जो नेक्स्ट वीक है वो इंतहाई अहम होगा। और ये तमाम तर बातें अब हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें ईरान की जानिब से अभी भी नज़र आ रही है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बक़ाई, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दिया कि इतवार के दिन, यानी क्योंकि आज यहाँ पे इतवार है, तो इतवार के दिन ये जो साइन करने का और वो भी इलेक्ट्रॉनिक साइन होगा, तो उसके हवाले से किसी किस्म की कोई भी जो कंफर्मेशन है वो तेहरान की जानिब से नहीं हो रहा है। वजह यह है कि तेहरान की जानिब से जो पासदारान इनकलाब के लोग भी हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ने इसमें भी अपनी एक चाल चली है। अपनी बका को, अपने आप को तशहीर देने के लिए इसने 14 जो जून है इसको सेलेक्ट किया है और वो इस वजह से कि 14 जून को सदर ट्रंप का बर्थडे है। और इसमें अगर ये देखें ना कि सदर ट्रंप जिस तरीके से अपने बयानिए बदलता है, जिस तरीके से वो तमाम तर चीज़ें करता है, वो सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमती है। अब अगर वो अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने वाला है तो उसने उसके लिए भी वो दिन चुना जो उसके लिए इम्पोर्टेंट था, उसके जन्मदिन के मौके पर, और वो इसको ऐसा यादगार बनाना चाहता है कि जब भी बात होगी कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाया था तो वो उनके जन्मदिन के मौके पर और
اس دن جو ہے وہ طے پایا تھا. اب یہ جو ہے تہران کا ایک اسٹانس ہے اور تہران نے یہ کہا ہے کہ تردید نہیں کر رہے کہ معاہدے پہ دستخط ہوگا. معاہدے پہ دستخط ہوگا لیکن 14 کو نہیں ہوگا, لیکن آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں ممکن ہے کہ دستخط جو ہے وہ اس کے اوپر کیے جائیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا تہران. اس دفعہ تہران نے اور واضح طور پر عباس اراغچی کا جو پیغام تھا اس میں اس نے یہ کہا کہ ہم ٹرمپ کے کسی بھی بیان کے اوپر یقین اب نہیں کریں گے, کیونکہ ٹرمپ جس طرح سے رنگ بدلتا ہے, جس طریقے سے بیانات بدلتا ہے, اب اس کے اوپر یقین کرنے کا کوئی ایک جواز ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ان کے پہلے پوائنٹس کو ٹرمپ یا امریکہ کی جانب سے ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ وہ جائیں گے. اور اپنائے ہرمز جس کو ٹرمپ ابھی کہہ رہا ہے نا کہ فل فور تمام ممالک کے لیے اپنائے ہرمز جو ہے وہ کھول دیا جائے گا, تو اس پہ ایران کا ایک سٹانس ہے کہ اپنائے ہرمز کے اوپر ایران کی جو ایک تلوار ہے وہ ہمیشہ لٹکتی رہے گی. جس طرح کا اپنائے ہرمز کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشنز ٹرمپ چاہتا ہے وہ اس طریقے کا نہیں ہوگا. اور اس تمام میں اب نیتن یاہو کا بھی ایک کردار ہے کہ نیتن یاہو اب یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ اس میں وہ ڈائریکٹلی تو اس میں نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو کر رہا ہے نا وہ اس کی حمایت بھی کرتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ اب وہ بھی حمایت پہ ہے, اور یہ ایران کی ایک بڑی کامیابی ہے. پاکستان کی تو ہے کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر جس طریقے سے ایک رول پلے کیا, اور تاریخ کے اوراق میں اب جب پلٹ کے دیکھا جائے گا نا تو یہی بات ہوگی کہ اسلام آباد ڈکلیریشن, اسلام آباد ٹاک اور تیسری عالمی جنگ کو رکوانے میں پاکستان کا, اسلام آباد کا اور وزیر اعظم کا, فیلڈ مارشل کا, ایون تو پاکستانی عوام کا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیڈرانی, کیونکہ ہم نے جب اسلام آباد ٹاک یہی پہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے کور کیے تھے نا, اور جب یہاں پہ فرسٹ ٹاک بھی ہو رہا تھا اور سیکنڈ راؤنڈ بھی ہو رہا تھا, جب آپ بھی آئے تھے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے پہنچے تھے, تو اس میں آپ نے بھی دیکھا تھا کہ پورے راستے بند تھے, تو عوام نے بھی اس چیز کو فیس کیا تھا, بہت زیادہ فیس کیا تھا. تو یہ عوام کی بھی ایک بڑی کامیابی ہے پاکستانی کہ یہ ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پائے گا. تو ابھی تک یہ ہے, اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کس طریقے سے ایک دفعہ پھر یو ٹرن لیتا ہے, کیونکہ تہران کی جانب سے ایک واضح میسج آیا ہے کہ وہ اب صدر ٹرمپ کی کسی بھی بات پہ نا اس طریقے سے یقین بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے. صحیح. آفتاب, جو ہمارے پاس دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے اس طرح اپنے بیان میں کل کہا گیا کہ آئے بیٹھے بات کرتے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کو پہلے بھی اسمبلی کے فلور پہ مقدس ایوان میں کھڑے ہو کر اس ملک کے, چاہے جس طرح بھی ہے, لیکن اس ملک کے وزیر اعظم نے یہ پیغام دیا کہ آئے بات کرتے ہیں اور بات چیت سے یہ مسئلہ حل کرتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ پیٹھ دکھائی اور اس کے بعد ہی روتے رہے کہ ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا. آج شاہ خٹک نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ خیبر پختونخوا کے امن کے حوالے سے, خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بحالی کے لیے ہمیں ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے, ہمیں بیٹھنا چاہیے. یہی بات شہباز شریف نے بھی کی کہ ملک جو بھی, چاہے وہ عمران خان کے کیسز ہو, چاہے وہ اسیران ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے مسائل ہو, چاہے بدامنی کے مسائل ہو, جب بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو مسئلے حل ہوں گے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا, اس سے قبل آپ نے بھی اس کو کور کیا تھا, پارلیمنٹ ہاؤس کی کمیٹی نمبر 5 میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے 5 دور ہوئے, 5 ادوار ہوئے. بالکل. حکومت نے یہی کہا کہ آپ گارنٹر کون ہوگا, آپ یہاں پر جو بات کرتے ہیں آپ کی باتیں الگ ہوتی ہیں, جو آپ کا قائد ہے ان کی باتیں الگ ہوتی ہیں. ان کی طرف سے جو بندہ ہمیں دیں گے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ ٹرسٹی ہے, ان پر ٹرسٹ ہے, تو وہ آگے بات کرنے کے لیے آئے. لیکن اس وقت یہ ہوا کہ 5 راؤنڈ تو ہوئے, ہم وہاں پر ذلیل و خوار ہوئے, لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے. پھر عمران خان نے ٹاسک دیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, اطہر صاحب کو. ابھی تک وہ بھی بات چیت کرنے میں, مذاکرات کرنے میں یا پھر کوئی لائے عمل دینے میں ناکام رہے ہیں. گو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نے بھی علامہ راجہ ناصر عباس اور جو اطہر صاحب ہیں ان پر کئی بار تحفظات کا اظہار بھی کیا. اسمبلی کے فلور پہ ہم نے دیکھا, اس کے باہر بھی ہم نے دیکھا, پارلیمانی پارٹی میں ہم نے دیکھا, اس کے ساتھ ساتھ کور کمیٹی میں ہم نے دیکھا کہ اطہر صاحب کو جو ٹاسک سونپا گیا تھا اس ٹاسک پر ابھی تک انہوں نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا, کوئی لائے عمل تیار نہیں کیا. اطہر صاحب کو بھی تحفظات اس بات پر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہے, جو کور کمیٹی ہے, سیاسی کمیٹی ہے, یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے, پارلیمانی کمیٹی ہے, ان میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے. میں تو ان کو آگے لے کے جا سکتا ہوں, لیکن اگر ان میں اتحاد نہ ہو تو ہم کوئی بھی تحریک نہیں چلا سکتے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے. اسی بیچ میں آج بانی پی ٹی آئی کی بہن کا بھی ایک ٹویٹ آیا تھا اچکزئی کے, اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جتنے وہ انہوں نے ایک اور فگر دے دیا
یہ جو پی ٹی آئی والے فگر دے دیتے ہیں کہ جی ہم اتنے راؤنڈ اباؤٹ لوگ لے کے آ جائیں گے, دیکھیے تو کیا سمجھتے ہیں کیا لے آئیں گے؟ یہی ہے نا کہ اچھا ظہیر صاحب, علامہ راز ناصر عباس صاحب جب کوئی یہاں سے اسٹرپ اٹھاتے ہیں تو وہاں سے سہیل افریدی صاحب پروٹیسٹ کی کال دے دیتے ہیں, ادھر سے علیمہ باجی جو ہے وہ الگ سی ایک تحریک کا آغاز کر دیتی ہے اڈیالہ کے باہر, ٹھیک ہے. تو یہاں کے بندے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے وہاں کال دی ہے تو یہاں کیوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب احتجاج کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے تو جو ہے اکبر صاحب نے ڈی کا کہا, اکبر صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کہا, پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے باہر کہا, 3 جگہوں پہ ڈسپرس ہو کے کیا ہاؤس کے تھا. باہر بیٹھ گئے, تو مکمل وہ ڈسپرشن تھی, وہ ڈسپرس ہو گئے تھے. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ایک بندے کو جب عمران خان نے تحریک چلانے کا کہا ہے, جب انہوں نے کہا ہے کہ آپ تحریک بھی چلائیں گے, آپ اگر بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں, آپ مذاکرات کر سکتے ہیں, تو پھر ان کی بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ پھر سہیل صاحب کیوں بجٹ کے دوران جو ہے قومی اسمبلی کے باہر کال دے رہے ہیں پروٹیسٹ کی؟ کیا اس نے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کمیٹی کو اعتماد میں لیا؟ کیا اس نے ایم این ایچ کو اعتماد میں لیا؟ کیا اس بندے کو خان صاحب نے پروٹیسٹ کرنے کی کال دی تھی, اجازت دی تھی؟ کیا اس نے پرمیشن لی؟ کیا اس سے بات چیت کی؟ نہیں نا. یہی مسئلہ ہوتا ہے. کبھی آ کے 26 نمبر چونگی میں پروٹیسٹ کرتے ہیں, کبھی آ کے اڈیالہ کے باہر تماشا لگاتے ہیں. اس سے خان صاحب کی رہائی یا خان صاحب سے ملاقاتیں بالکل بھی نہیں ہوگی. اس سے آپ ایک کنفیوژن کریٹ کریں گے اور آپ کے اپنے کاسٹ کو, آپ کے اپنے تحریک کو مسئلہ ہوگا. عمران خان جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہی انتشاری ٹولے, وہ انہی کنفیوژن اور وہ انہی جو اتفاق نہیں ہے, اس کی وجہ سے خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ سب یونائٹ ہو کر ایک تحریک کا اعلان کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب رہا بھی ہوں گے اور اس سے ملاقاتیں بھی ہوں گی. یہی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب تک ایک پیج پر نہیں آتی نا, یہ جس طریقے سے ان میں ڈسپرس یہ ہو جاتے ہیں, کوئی کہاں کو چلا جاتا ہے, کسی کا منہ کس طرف کو ہو جاتا ہے, تو ہر ایک بندے نے اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ 2 اینٹ کی مسجد جو ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو اب جب پھر مذاکرات کی جب بات ہو رہی ہے, وزیر اعظم خود ان کو مذاکرات کے لیے بلا رہے ہیں, انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں ٹیبل پر بیٹھے اپنے تمام تر مطالبات سامنے رکھیں, تو وہ کرنا یہ چاہیے کہ تمام قائدین کو مل بیٹھ کر اس مذاکرات میں جا کے جو مطالبات ہے, اور سب سے اہم مطالبہ کے بانی تحریک انصاف سے ان کی ملاقات کی کہ وہ وہاں پر رکھیں, اس کے اوپر بات چیت ہو, کوئی ایک لاہے عمل جو ہے وہ نکل سکتا ہے. تو ابھی مذاکرات کی جو ہی بات چلیے تو ہم نے اڈیالہ کے باہر کا پروٹیسٹ بھی سن لیا کہ اتنے بندے ہم یہاں پہ جمع کریں گے, اور اس کے بعد سہیل افریدی کی اپنی باتیں, تمام لوگ جو ہے اب الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. آج کے لیے یہ تھی 2 مذاکرات کی باتیں, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی, اور آج اس کے بعد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیجیے اجازت ہمیں, اللہ حافظ.